السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ محترم حضرات، سورہ عنکبوت کی یہ ابتدائی آیتیں ہیں۔ حروف مقطعات کے بعد اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے ان کے یہ کہنے پر کہ وہ ایمان لے آئے؟ احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ ان یقولوا آمنا، کہ وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، اور وہ فتنے میں نہیں ڈالے جائیں گے، انہیں مصیبت سے دوچار نہیں کیا جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور تحقیق کہ ہم نے اس سے پہلے کہ قوموں کو بھی آزمایا اور اس بات کو واضح کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ آشکارا ہو جائے کہ آخر وہ ایمان میں سچے ہیں، پکے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اسی بات کو میں واضح کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن میں اس سے پہلے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا ہم اور آپ پوچھیں ایک سیکنڈ کے اندر کہ ایمان کہتے کس کو ہیں؟ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ ایک علم رکھنے والا شخص جنہیں ایمانیات اور عقائد پر علم ہے تو وہ کہہ اٹھے گا کہ ایمان کہتے ہیں کسی بھی بات کو دل سے یقین کرنے کو، زبان سے اقرار کرنے کو، اور اپنے جسم کے اعضاء کے ذریعہ اس اقرار اور مانی ہوئی بات کا جو تقاضا ہے اس کو مان لینے کو، اس کی امتثال اور فرما برداری کرنے کو، عمل کرنے کو۔ میرے بھائیوں، اسی لیے بڑے عالم نے کہا وہ تصدیق بالجنان والاقرار باللسان والعمل بالجوارح، کہ ایمان کہتے ہیں کہ اپنے دل سے اقرار کریں سچائی کے ساتھ اور زبان سے اس کا اقرار بھی کریں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں جب اسلام میں داخلہ ہوتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے انسان یہ باور کرے، مانے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس سے پہلے جو معبودان باطلہ اس کے اندر چھپا ہوا تھا، بیٹھا ہوا تھا، اسے نکال کر پھینک ڈالے۔ اسی لیے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نجاشی بادشاہ کے سامنے یہ تعریف کیا کہ تمہیں کس بات کی دعوت دیتے ہیں وہ نبی، تو کہا کہ وہ آئے اور ہمیں حکم دیا ان نخلا ما کننا نعبد نحن وآباؤنا، کہ ہم اپنے دل سے ان تمام باتوں کو اکھاڑ کر پھینک ڈالیں جس کی عبادت ہم اور ہمارے باپ دادا کرتے تھے، وان نوحد اللہ وحدہ، اور بس ایک اللہ کو ایک مانے کہ وہی حاکم، مالک، مربی اور پالنہار ہے، ونعبدہ، اور بس اسی کی عبادت کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو ہمیں ایمان لانے کا حکم دیتا ہے وہ اس بات کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک جانیں کہ وہی ہمارا خالق، مالک، حاکم، رازق، مربی اور پالنہار ہے، اور تمام باطل طاقتوں کو نکال کر اس دل سے پھینک دے۔ اسی لیے کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ اللہ نے سورہ نحل کے اندر فرمایا کہ ہم نے جتنے بھی رسول اور پیغمبر اس دنیا میں بھیجے ان کا پیغام یہ تھا کہ بس ایک اللہ کی عبادت کرو اور جو طاغوت ہے اس سے بچو۔ اور طاغوت کہتے ہیں، مفسرین نے اس کو لکھا ہے کہ ہر وہ طاقت، ہر وہ شے جس کے بارے میں انسان یہ احساس کر بیٹھے کہ اس کے اندر تغیر اور تبدل کرنے کی جرأت ہے، طاقت ہے، ان کے پاس اختیارات ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہم جب ایمان لاتے ہیں تو ہم اپنی زبان سے جب تک اقرار نہیں کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تب تک گویا کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ایک بہت اہم بات ہم جان لیں کہ ایمان صرف زبان سے لانے کے کہہ دینے کو ہی ایمان نہیں کہیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم،
یعنی کوئی یہ نہ جانے کہ اب آپ اسلام میں آ گئے اور بس جو من میں آئے وہ کریں اور کہیں کہ میں مومن ہوں۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں جب ہم مسلمان آج کی دنیا کے جو موجود ہیں اگر تولیں گے تو لگے گا کہ ہمارا ایمان تو کہیں کا نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ کے رسول کے عہد اور زمانے میں وہ دیہاتی لوگ اللہ کے رسول کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم لوگ مومن بن گئے، ہم مومن ہیں، تو اللہ نے کہا نبی کریم کو کہ آپ انہیں جواب دیں، قالت الاعراب آمنا، کہ جب دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے تو اللہ نے کیا کہا جواب دینے؟ قل لم تؤمنوا، آپ کہیے ان سے کہ تم ابھی تک ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن ہاں یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور اسلام ایمان تو اب تک تمہارے دل کے اندر داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ آپ یہاں پر یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں گویا کہ ایمان اور اسلام میں فرق ہے، اور علماء کرام نے یہ بات بتائی ہے کہ ایمان اور اسلام دونوں ایک جگہ ذکر ہوگا تو دونوں کے الگ الگ معنی ہوں گے، اور اگر دونوں الگ استعمال ہوں گے تو ایمان بول کر ہی اسلام بھی مراد ہوگا اور اسلام ہی بول کر کے ایمان بھی مراد ہوگا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں ایمان نہیں لایا ابھی تک، بس اسلام لے آئے، تو حقیقت میں ان کے اندر ایمان کی جو بشاشت اور سچائی ہے وہ ان کے دل کے اندر نہیں اترا تھا، اور ایمان کا جو واجبی تقاضا ہے عمل کرنے کا وہ اعمال ان سے صادر نہیں ہو رہے تھے۔ اطاعت اور انقیاد اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو بجا لانے کی صلاحیت ان کے اندر پورے طور پر نہیں سچائی طور پر پیدا ہوئی تھی، اسی لیے کہا قل لم تؤمنوا، کہیے کہ تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، ہاں لیکن کہو کہ اسلام لے آئے، یعنی ظاہری طور پر تم زبان سے اقرار کر رہے ہو ایمان لانے کا، اور چند اعمال صالحہ جو اوامر الہی ہے اور شریعت کے جو احکام ہیں اس کو بجا لا رہے ہو، یہاں تک تمہارا مسئلہ ٹھیک ہے، اس لیے ٹھیک ہے تم کہہ دو۔ تو آپ کو یہاں اس آیت کریمہ کے اندر یہ بات واضح ہوئی کہ ایمان اس گہرائی کا نام ہے کہ اس دل کے اندر اترے اور دل سے سچائی کے ساتھ اقرار کرے کہ اللہ کی ذات ایک ہے، اور اس سچائی کے اقرار کا مطلب یہ ہے کہ آپ ظاہری زندگی میں اعمال کریں، اگر اعمال سے خالی ہے تو گویا کہ ایمان کی سچائی وہاں نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ ایمان کہتے ہیں جس کا تعلق باطن سے ہے، کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے، اور اسلام جس کا تعلق ظاہر سے ہے، ظاہری اعمال سے، نماز پڑھنا۔ اور اس کی دلیل جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آدمی کی شکل میں آئے، سفید پوش لباس ہو کر اور بالکل بال کالے تھے، تو کوئی ان کو پہچان نہیں رہے تھے کون ہے نہیں ہے۔ اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ نہ سفر کر کے آئے ہیں اور نہیں ہمارے درمیان کے ہیں، تو ہیں کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں بتایا تھا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہارا دین سکھلانے کے لیے آئے تھے۔ یہاں پر میں موضوع استشہاد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا سوال کیا تھا؟ مل ایمان، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی مل ایمان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لا، یعنی اللہ کے بارے میں ایمان لا، اور جس کا تعلق دل سے ہے، وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، اللہ پر ایمان لائیے، اللہ کے فرشتے پر ایمان لائیے، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اور قیامت کے دن پر کہ قیامت واقع ہوگا، اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی آخرت کی زندگی ہے جہاں حساب و کتاب کے بعد جنت یا جہنم کا ٹھکانہ ان مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی مہیا کریں گے، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ تقدیر اللہ نے لکھ رکھی ہے، اس تقدیر کے مطابق ہماری زندگی کے صفحات گزر رہے ہیں، اب مراحل گزر رہے ہیں، اس سے ذرہ برابر ادھر سے ادھر نہیں ہو رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے قضاء و قدر پہ فیصلہ کرنا، فیصلے پر ایمان لانا اور اس پر یقین کرنا اور راضی ہونا ضروری ہے۔ تو ایمانیات جو 6 گنائے سب کا تعلق آپ دیکھ رہے ہیں، فرشتے کو ہم دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ نے کتاب نازل کی، قرآن کسی نے دیکھا، لیکن یہ ہے کہ اللہ کا کلام معجز ہے، دیکھ کر پڑھ کر کے خود اقرار کرنے کو دل کرتا ہے، اور وغیرہ وغیرہ جتنی بھی مثالیں ہیں۔ اسلام کے بارے میں پوچھا اخبرنی عن الاسلام، قال الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ، آپ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وان محمدن رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔
وہ اقام الصلاۃ نماز قائم کریں، وہ ایتاء الزکات زکوٰۃ ادا کریں، وہ صوم رمضان اور رمضان کے مہینے کا روزہ رکھیں، وہ حج البیت ان استطاع الیہ سبیلا اور اللہ کے گھر کا حج کریں اگر آپ کو وہاں تک جانے کی طاقت اور استطاعت ہے۔ تو اس سے آپ کو پتہ چلا کہ ایمان کا سوال کیا گیا تو ایمان کے ضمن میں کیا کیا ذکر کیا گیا، اور اسلام کا بیان کیا گیا تو کیا ذکر کیا گیا، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئے۔ گویا کہ ایمان اور اسلام میں اس طریقے سے فرق ہے، ورنہ یہ کہہ دیں کہ وہ مومن ہے تو اس کا مطلب وہ اسلام کو ماننے والا ہے، وہ مسلم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مومن ہے تو اسلام میں ہے۔ تو یہ بات یہاں پر واضح ہو گئی۔ یہاں پر ایک بات اور آپ کو میں بتلا دوں کہ ایمان انسان کا ایک حالت میں نہیں رہتا، ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، اور اس کی دلیل قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون، کہ بے شک مومنین در حقیقت وہ ہیں کہ جب اللہ رب العالمین کا ذکر ان کے پاس کیا جائے تو ان کے دل چمک اٹھتے ہیں، اور جب اللہ کی نشانیاں بیان کی جائیں، اللہ کے قرآن کی آیات ان کے سامنے ذکر کیے جائیں تو ان کے ایمان ہرے ہو جاتے ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، زادتہم ایمانا، اور یہ اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے معزز سامعین کرام، ایمان کی حالت ایک طریقے سے نہیں رہتی ہے، ایک مستوی میں نہیں رہتی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے ذریعے ایمان بڑھتا ہے، لیکن وہیں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت، نافرمانی اور گناہ کے کام سے انسان کا ایمان گھٹتا ہے، اور اس کی مختلف دلیلیں ہیں۔ تو ایمان کے درس کے ضمن میں ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، جیسے کہ یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی گئی، اور آپ جانتے ہیں کہ انسان جب قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، تو اس کے دل کی حالت کیسی رہتی ہے، جب ان کے سامنے واعظ و نصیحت کیے جاتے ہیں تو وہ کس طریقے سے ہوتے ہیں۔ لیکن وہیں جب ایسی جگہوں پر جاتا ہے جو گناہ کے، معاصی کے، فحاشی کے، فتنوں کے ہیں، وہاں پر ان کی حالت دل کیا ہوتی ہے ایمان کے اعتبار سے آپ سوچ سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، ایمان ہوتا ہے لیکن ایمان کی کیفیت اور ایمان کی حالت اس طرح سے نہیں رہتی ہے جو طاعت و فرما برداری کرنے کی حالت میں ہوا کرتی ہے۔